ناظرین و سامعین آداب، ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ آج خاکسار آپ کو اردو ادب کی ایک اور مشعل راز شخصیت شیخ محمد ابراہیم ذوق کا تعارف کروانا چاہتا ہے، کیونکہ کسی شاعر کی شاعری پر اس کے زمانے، اس کے گرد و نواح اور اس کے ذاتی حالات کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ذوق صاحب 1799 عیسوی کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محمد رمضان اس زمانے کے نو مسلم تھے اور آپ کا تعلق ایک کھتری گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد پیشے کے لحاظ سے معمولی سپاہی تھے، لہٰذا بمشکل گزر اوقات ہوتی تھی۔ خاندانی غربت کی وجہ سے آپ کی دوستی کا دائرہ انتہائی محدود تھا، حالانکہ آپ کا دور ابتدائی ریختہ کا دور ہے اور آپ میر تقی میر، غالب اور مومن خان مومن وغیرہ کے ہم عصر تھے۔ آپ کا خاندان علم سے بے بہرا تھا۔ آپ کو حافظ غلام رسول صاحب شوق کی شاگردی کا شرف حاصل رہا اور حافظ صاحب ہی آپ کی شاعری کی اصلاح کیا کرتے تھے، اور آپ نے اپنا تخلص ذوق انہی کے تخلص کے وزن پر ان سے متاثر ہو کر اختیار کیا۔ ویسے بھی ذوق و شوق اردو زبان کا ایک زبانزد عام محاورہ بھی ہے۔ دونوں کے تخلصوں نے اس محاورے کی تکمیل کر دی۔ چنانچہ اس زمانے کی ادبی محفلوں کو آپ اٹینڈ تو کیا ہی کرتے تھے۔ ایک دن آپ دلی کے ایک مشاعرہ میں تنہا ایک نکڑ میں غمگین بیٹھے تھے کہ میر کلو نامی ایک بزرگ نے آپ سے حال احوال پوچھا اور کچھ شعر سنانے کو کہا تاکہ آپ کا دل بہل جائے۔ اس محفل میں میر تقی میر بھی موجود تھے۔ آپ نے اپنے دل کا غبار میر کے سامنے ایک غزل کی صورت میں یوں نکالا: رکھتا بہر قدم وہ یہ ہوش نقش پا، ہوں خاک عاشقانہ ہم آغوش عشق پا، افتاد گاں کو بے سر و سامان نہ جانیے، دامان خاک ہوتا ہے روپوش نقش پا، اعجاز پا سے تیرے عجب کیا کہ راہ میں، بول اٹھے منہ سے ہر لبے خاموش نقش پا، اس راہ گزر میں کس کو ہوئی فرصت مقام، بیٹھے ہیں نقش پا بسر دوش نقش پا، جس میں نظار خاک نشینہ کوہ عشق، یوں ہے بے زمیں پر جیسے تن و توش نقش پا، یاں بوس در کنار کے اپنی تو خاک بھی، پہنچا نہ ذوق اس کے یہ آغوش نقش پا۔ چنانچہ آپ کے یہی اشعار آپ کا ہر لحاظ سے تعارف بن گئے اور میر تقی میر جیسے استاد شاعر نے آپ سے کہا کہ ذوق جاؤ، جا کر اشعار کہو، کوئی آپ کو نہیں روکے گا۔ اگر کوئی آپ کی شاعری پر اعتراض کرے تو کہہ دینا کہ میر نے ہمیں شاعری کی صنعت بخشی ہے۔ اس سے آپ کا بہت حوصلہ بلند ہوا اور پھر آپ نے باقاعدہ شاعری کا آغاز کر دیا۔ بعد ازاں آپ کے استاد شاہ نصیر کے ذریعہ ہی آپ کو شاہی دربار تک رسائی حاصل ہوئی اور بہادر شاہ ظفر نے آپ کو اپنا استاد مقرر کر لیا اور 4 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، جو بعد میں بڑھ کر 100 روپے تک پہنچ گیا۔ جلد ہی آپ نے اردو ادب میں اپنا ایک مقام بنا لیا، یہاں تک کہ غالب اور آپ کے استاد کو آپ کی شہرت ایک آنکھ نہ بھائی اور دونوں آپ کی شاعری پر نوک جھوک کرنے لگے اور آپ کے اشعار پر بے جا تنقید کرنے لگے، لیکن آپ نے کبھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا اور مسلسل غالب، شاہ نصیر اور حافظ صاحب کی عزت و توقیر ہی کرتے رہے۔ چنانچہ آپ استاد شعرا کی نوک جھوک اور طعن و طنز مسلسل برداشت کرتے رہے اور صرف اتنا ہی کہا: قسمت سے ہی مجبور ہوں اے ذوق وگرنہ، قسمت سے ہی مجبور ہوں اے ذوق وگرنہ، ہر فن میں ہوں طاق مجھے کیا نہیں آتا۔ اس زمانے کے نامور شعراء کو اس بات کا بھی بہت دکھ تھا کہ والی ہند شہنشاہ بہادر شاہ ظفر نے غالب کی شاگردی ترک کر کے اس نوجوان چھوکرے کو اپنا استاد کیوں مانا ہے، جبکہ غالب کے علاوہ میر تقی میر، آشفتہ اور مومن خان مومن جیسے اساتذہ شاعر دلی میں موجود تھے۔ ناظرین، ان کا باقاعدہ کلام بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جزاک اللہ تعالی۔